اور اس ملک کے کیونکہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز آپ ہیں، تو آپ جو 2013 سے لے کے 2018 تک آپ دیکھ لیں کارکردگی، یہ کوئی صدیوں پرانی بات نہیں ہے. اور اب کی کارکردگی آپ دیکھ لیں، جو ملک ڈاؤن ہل گیا، نیچے گیا، اب تک لڑکتا جا رہا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا یوتھ کو یہ سوال اپنی قیادت سے نہیں پوچھنا چاہیے؟ میں سوال کا جواب دے سکتی ہوں کہ 2013 میں ہمیں کس طرح کا پاکستان ملا تھا، اور 2018 میں ہم ترقی کرتا ہوا، ٹیک آف کرتا ہوا پاکستان جو ہے وہ دے کر گئے اس ملک کی یوتھ کو. 1.8% پہ گروتھ تھی، اور نواز شریف جب گیا تو 6% گروتھ پہ یہ ملک قوم کے حوالے کر کے گیا. اور آپ یہ دیکھو کہ مہنگائی اس وقت کیا تھی. IMF پروگرام ہم نے بھی چلائے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب نے بھی چلائے ہوئے ہیں. وہ IMF پروگرام ایک اپنی نوعیت کا تاریخ میں واحد پروگرام تھا جس کو سکسیسفلی نواز شریف نے نہ صرف پورا کیا بلکہ IMF پروگرام کے چلتے ہوئے نہ گھی کی قیمت بڑھی، نہ آٹے کی قیمت بڑھی، نہ روٹی کی قیمت بڑھی، نہ بجلی کی قیمت بڑھی، نہ چینی کی قیمت بڑھی، نہ سبزیوں کی قیمت بڑھی، نہ گوشت کی قیمت بڑھی، بلکہ کم ہوتی رہی. تو آج اگر ہم سوال کریں تو کس سے کریں؟ جب میں بابا رحمتا کی بات کرتی ہوں، اور جب میں پاناما بینچ کی بات کرتی ہوں، اور جب میں اس کے ہینڈلرز کی بات کرتی ہوں، عمران کی بات کرتی ہوں، تو میں اس لیے بات کرتی ہوں کہ یہ قوم کے سب سے بڑے مجرم، اور پاکستان کی یوتھ کو یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ان ملزموں کو، مجرموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اس ملک میں انصاف ہوگا، اس ملک میں اہل قیادت ہوگی تو یہ ملک آگے چلے گا، ورنہ یہ ملک آگے نہیں جا سکتا، یہ ملک پیچھے کو جائے گا. دنیا آپ دیکھو، بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ہمارے ملک میں ایک شخص کھلے عام فتنہ پھیلا رہا ہے، انتشار پھیلا رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے، اس کو ہر قسم کی اجازت ہے، دن دناتا پھر رہا ہے. تو جب میں یہ بات کرتی ہوں نوجوانوں، جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ اس ملک میں پہلے حساب کتاب ہوگا، پہلے انصاف ہوگا، پھر انتخاب ہوگا، تو کیا میں غلط بات کرتی ہوں؟ الیکشنز کا بڑا آپ کو شوق اترا ہوا ہے، تو پہلے یہ بھی تو پوچھنا چاہیے یوتھ کو کہ ایسے فیصلے پہلے ایسے انسان کے ہاتھ میں کیوں دیے جو نشہ کر کے بے سود پڑا ہوتا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب آپ کے چیف منسٹر تھے پنجاب کے، ان سے پوچھے بغیر اسمبلی زبردستی پریشر ڈلوا کے اسمبلی توڑوا دی گئی. سٹیک ہولڈر پرویز الہی، اس سے کسی نے پوچھا ہی نہیں، اس کو کہا توڑ دو اسمبلی، زبردستی پریشر ڈالا. جو انسان اسمبلی میں بیٹھا ہی نہیں ہے، جو انسان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اسمبلی توڑ دو. تو کیا گارنٹی ہے آج الیکشن ہو جائیں، ایک اسمبلی یہ جیت جائے، ایک اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون جیت جائے، تو کیا گارنٹی کہ یہ کل پھر وہ اسمبلی نہیں توڑے گا؟ کیونکہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے، فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے دماغ میں، ذہنی بیمار ہے. تو آپ یہ دیکھو کہ سب جہاں بائی الیکشنز ہوئے سب جگہوں سے کھڑا ہو گیا. اور جب بائی الیکشنز، قوم کا پیسہ لگتا ہے ان بائی الیکشنز میں، مفت بائی الیکشنز نہیں ہوتے. میں اگر پرائم منسٹر ہوں تو میں سب سے پہلے اس کو کہوں کہ یہ پیسے ادھر رکھو نا جو پہلے قوم کے لگوائے ہیں. یہ آپ کے والد صاحب کا پیسہ نہیں ہے، یہ اس قوم کا پیسہ ہے. یہ 22 کروڑ عوام کا جیتا جاگتی عوام کا ملک ہے، محنت کرتی ہوئی عوام کا ملک ہے. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. جب دل کیا اسمبلی توڑ دی، جب دل کیا سائفر کا رونا رو دیا، اس کے سائفر کی آڑ میں نیشنل اسمبلی آف پاکستان توڑ دی، اور آج اسی اسمبلی میں واپس جانے کے لیے دن رات منتیں کر رہے ہیں. یہ تضاد دیکھیں ذرا، اور یہ تضاد نہیں ہے، یہ منشیات زدہ دماغ کے فیصلے ہیں. تو یہ عدلیہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کس انسان کے کہنے پہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں، کس انسان کے، جس کا صبح فیصلہ کچھ ہوتا ہے، دوپہر کو کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے. اپنے لوگوں کو کہتا ہے باہر نکلو، خود گھر میں بیٹھا ہوتا ہے. اور پھر وہ جو کل PTI کا کارکن ہلاک ہوا، کل میرا دل خون کے آنسو رویا جب میں نے رات کو وہ تصویر دیکھی. نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، وہ تصویر دیکھی جب اس نوجوان کے باپ کو، والد کو، عمر رسیدہ والد کو زمان پاک بلایا افسوس کرنے کے لیے. وہ سائیڈ پہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسا وہ ان کا کوئی پیڈ ملازم ہوتا ہے. وہ اس کا بچہ ہلاک ہوا ہے، اس کا بچہ جان سے گیا ہے.
اور اس کو بڑا اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی تھی, جوتے کا منہ اس بزرگ کی طرف تھا. میں نے کسی بھی سیاسی کارکن کی اس سے بڑی تذلیل نہیں دیکھی, اس سے بڑی تذلیل میں نے نہیں دیکھی. تو جو اپنے کارکنوں کو, اس کے والدین کو جو یہ عزت دیتا ہے, اس نے ملک کے نوجوان کو کیا عزت دینی؟ یہ سوال اٹھتے ہیں نا. 10 نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے کھڑا ہو جاتا ہے, الیکشن جیت کے وہ سیٹس چھوڑ دیتا ہے. یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ ملک کے پیسے لگتے ہیں اس میں, سارے پیسے اس سے نکلوانے چاہیے. پھر میں دیکھوں کتنی جگہ کھڑا ہوتا ہے جس کا گھر کوئی اور چلاتا ہے, جس کا کچن کوئی اور چلاتا ہے, جس نے ملک کے تحفے, ملک کو ملنے والے تحفے بیچ بیچ کے اپنی نسلیں سنوار لی, جس کی بیوی 5-5 کیرٹ کا ایک ایک رنگ لیتی رہی ایک ایک فائل پہ دستخط کرنے کے بدلے. جس نے 4 سال میں سوائے پیسہ بنانے کے اور کچھ نہیں کیا. طاقتور کو قانون کے نیچے لاؤں گا. جو طاقتور دوست تھا 55 ارب روپیہ 1.9 ملین پاؤنڈ اس کی جیب میں ڈال دی, اپنی کابینہ کو بھی نہیں بتایا. کابینہ پوچھتی جو لفافہ تم لہرا رہے ہو اس میں کیا ہے, کوئی جواب نہیں.